برائے مشہوری محمد وآل محمد بلندر صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندرین صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عليه السلام أنها قالت دخل علي بي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام قال السلام عليك يا فاطمة عليه السلام فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ظروفا فقلت له يسك بالله يبقى من الزور فقال يا فاطمة عليه السلام اهديني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك طعمة الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لنأكل معك طعمة الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزك أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام فلقنا وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك مقاك طعمة الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدخل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لنكون معكما طعمة الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عليك السلام يا ولدي ويشرف في أمتك تزيد لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك بالحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة عليه السلام إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة فخر برسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ومع ولديك طعمة الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فعقل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لنكون معكم طعمة الكساء. اللهم صل على
رسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت خاصة محمد لهم لحم ودم يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي جبرائيل يا ربي من تحت الكساء؟ فقال عز وجل مع أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي نحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسة؟ قال الله نعم قد أذنت لك. فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخشك بتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطبية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبة محدثنا لنقبل معكم فهل تأذنون يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسك هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبل هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم بلا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام ثم والله فزنا وفاضت شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله عليه السلام والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا تعرف حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام ثم الله خذنا واسودنا وكذلك شيعتنا فأخذوا واسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله
Person, die hier anwesend sind. Ich möchte gerne euch hier auf die Bühne einladen. Wir freuen uns an dem kleinen Erfolg, wenn wir, weil meistens sind hier junge Leute. Ein von denen, wenn ihr kommt, dann wird die Strecke sehr gut, oder? Was meint ihr? Wo seid ihr? دو بچوں تیاری چلے گی کوئی ہے کوئی چھوٹا شناتا ہے نہیں ہے ایک ہے چھوٹا سا سلاری آجا کبو ماشاء اللہ سبحان یہ بات کس قدر جو کہہ گئے یہ بات کس قدر جو کہہ گئے کہ دین کی پناہ سے میرا بادشاہ چاہیے امن کا میرا محمد شام کا ایسا بادشاہ سے میرا بادشاہ چاہیے کرے کوئی جو ہم سے کرے کوئی جو ہم سبھی کسی کی کیا مجال ہے حسین ہر لحاظ سے جہاں بھی میرے ساتھ ہو چکا ہے فیصلہ کوئی دوسرا کوئی دوسرا حسین میرا بادشاہ حسین دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا جو راہوں کا راستہ آئے یہ واسطے ہیں توڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے ایسی سیدھا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ویسی کے ساتھ خاص طور پر ناز فیاض شاہ صاحب سے پلیز ناز فیاض بادشاہ آپ سے درخواست ہے جب میں یہ مسافر طے کیے جناب فیاض حسین شاہ صاحب نعرہ سلوات مل کر سلوات پڑھو باتیں شریف یا رب میری مشکل میں دستگیر ہمارے علی ادائے خیبر کا در اکھاڑ کے پھینکا جو علی نے اصحاب غم زدہ میں پکارے علی میرا دل ہے علی کی شان سے دو تین شعر الفت علی ولی دی
خدا دیے الفت علی ولی دی محبت خدا دیے ہے درد درد سجدہ ہے درد درد سجدہ عبادت خدا دیے ہے درد درد سجدہ عبادت خدا دیے الفت علی ولی دی وعدہ کر کے اشارہ مغرب تو سورج اتارنا کر کے اشارہ مغرب تو سورج اتارنا انگلی دے نال خیبر دے در نوں اکھاڑنا انسان دی نہیں ہے طاقت یہ طاقت خدا دی ہے انسان دی نہیں ہے طاقت وعدہ موسیٰ نوں کوہ نور تے کوئی جا کے آکھ دے موسیٰ نوں کوہ طور تے کوئی جا کے آکھ دے تیرا رجب دا ڈی ہے او کعبے دے بچاویں منہ دیکھنا علی دا منہ دیکھنا علی دا عبادت خدا دی ہے منہ دیکھنا علی دا ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਰਾ ਦਿਲ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮ جناب مسلم مولا حسین مکے چھے مسلم تو فارغ ہو کے آتے ہیں مسلم آپ تیاری کرو اٹھے تو میں نے اتنا کلا جانا نہیں تو پتر نال امام دا فرمان خدا بندے عالم دا فرمان اٹھے گاڑی سے داخل ہوئے میری سین ہے جڑی لاہور والی سین ہے اٹھ کے استقبال کیتا ہے دروازہ کھولا ہے فرمیندے سردار دا حکم ہے جو میں کوفے جانا سے تیاری فرمیندے کلیاں ہونا یا فرمیندے ہاں پتران دی جوڑی نال ہو سی میری سین گھبرا گئی ہے بول کے آتی ہے کوئی اعتراض نہیں بے شک میرا جڑا چھوٹا پتر ہے نا بہت چھوٹا ہے تے ذات کو ڈرتا ہے اپنے ناس بس یہ کو جاننا چاہتا جو 1 منٹ میری جو ہو سکے عید تے بچے ضرور منوائے یہ قسمت نے ساتھ دیتا کہ آپ بچے منوائے برباد کیا سب جناب مسلم بچیاں دریا کی کہیں
نہ کہ یہاں پہ اپنی باتیں گھریلو باتیں کرنے کے لیے. محمد و آل محمد صلوات. دعائے ظہور امام اعظم. بسم اللہ الرحمن. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا تسکنوا والزکاة وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحم دعائهم السلام. نکلا نہ ہوگا ایسا کبھی
جلوس نکلا نہ ہوگا ایسا کبھی نور کا جلوس کعبے سے جب وہ نکلے گا عاشور کا جلوس اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل کی فصل کے لیے بنجر ہے کربلا باطل کی فصل کے لیے بنجر ہے کربلا پیاسا ہے حق کو ایک سمندر ہے کربلا کل بھی یزید خوف زدہ تھا حسین سے کل بھی یزید خوف زدہ تھا حسین سے اب بھی یزیدیوں کے لیے ڈر ہے کربلا ذہن بشر پہ آج بھی طاری ہے کربلا ذہن بشر پہ آج بھی طاری ہے کربلا 1400 سال ہو گئے جاری ہے کربلا بہت لوگ کہتے ہیں ساڑھیا بزرگوں کا بھی بڑا تاریخ چنہ ہے چار مصرے لے ہیں بڑے خوبصورت مان لیتا ہوں کہ تاریخ میں ہے نام ان کا مان لیتا ہوں کہ تاریخ میں ہے نام ان کا نام کے ساتھ ہی تاریخ میں ہے کام ان کا نام کے ساتھ ہی تاریخ میں ہے کام ان کا ارے ایسے آئے ہوں تاریخ کے اذکاروں میں جیسے مجرم کوئی آ جاتا ہو اخباروں میں اور محمد وآل محمد صلی اللہ ایک دفعہ پھر سے ایسے بھی در ہیں جہاں کبھی کوئی ساحل مطلب کا دوبارہ ہے
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس بولا کی حکمت اسلام کا عرب اور دو سال شاید وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جی نے وہ سورج کی نام دی یا کچھ نہیں دے سکتے اس کی تشریح انہوں نے کیا کی ہے کہ لاگے کرما دی زون شام اس کے نقصان لاگے کرما دی زون انشام glauben nicht, ich glaube, der Sonnenverkrafter. Das ist alles gut. Verstanden? Und ich möchte gerne von euch, die Jungs, die müssen nicht miteinander darüber reden, auf die Bühne zu kommen. Wir sind auf die Bühne auf Festwärts. Ja? Ich jetzt haben wir bei uns
تیرے ماتمی تیرے نوح گئے دو جہاں میں سب سے عظیم ہے تیرے ماتمی تیرے نوح گئے دو جہاں میں سب سے عظیم ہے تیرا ذکر کرنا نگر نگر تیرے ماتمی کی نماز ہے تجھے دیکھنا میرا سب حسنین جیسے صاحب سے ماشاءاللہ بات فرماتے ہیں تیری نگاہ ناز سے مراد کی نگاہ ناز سے مراد آ گئے اپنے گیا سے بیٹھے آپ کے سامنے میں اسی کے ساتھ اپنے بھائی شاہ صاحب سے خاص کروں تو پھر شاہ صاحب بہت قریب جانا پڑتا ہے میں سوچتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری آواز بلند سناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدی ذات السلام علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس کمال صبر کو گویا حسین کہتے جو علی
ہوا کا اس کو قرآن سمجھ میں کیا آئے، اس کو قرآن سمجھ میں کیا مدینہ کرتا ہے، اس پہ لعنت مدینہ کرتا ہے، جو بھی کرے وہ بلا کا ابو طالب نے بہ کر رہ گئے سیلاب پر، اثر خونے ابو طالب نے بہ کر رہ گئے سیلاب پر، رسول اللہ کی ضرور شریعت کو بچائے۔ میں اسی کے ساتھ درخواست کروں گا جناب سید ابھی صاحب سے کہ وہ حسین اسٹیج میں تشریف لائیں۔ جناب سید نعرہ سلوات۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وخاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات یہ تو رمضان والی صلوات تھی، محرم والی صلوات پڑھنے کی. مومنین کرام، عزاداران امام مظلوم، اہل عزا، اہل ولا، زندگی گزرے تو اسی در پر گزرے اور موت آئے تو اسی در پر آئے. اس لیے کیونکہ یہ در زندگی ہے، یہ در حیات ہے، یہ در عزت ہے، یہ در وقار ہے. اسی در سے عزت ملتی ہے، اسی در سے وقار عطا ہوتا ہے، اسی در سے منصب عطا ہوتا ہے. اس در پر وہی سب سے بڑا منصب دار ہے جو معرفت اور آگاہی کے ساتھ جتنا زیادہ جھک جائے. اس لیے کیونکہ اس در پر جبریل بھی آتے ہیں تو سید الملائکہ کی حیثیت سے نہیں آتے بلکہ اس در کے گداگر بن کر آتے ہیں. یہاں پر رضوان جنت بھی آتا ہے تو جنت کا دروغہ بن کر نہیں آتا بلکہ زہرا کے بچوں کا خیاط بن کر آتا ہے. یہاں پر ملک الموت بھی آتا ہے تو ان کی عظمت اور دبدبے خوف سے ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے. یہ در و در ہے جس کا غلام سلمان ہے جو باب اللہ کہلاتا ہے، جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. یہ در و در ہے جس کی کنیز فضا ہے جو معجزات میں فخر مریم نظر آتی ہے. یہ در و در ہے اگر اس در کو تم جلا بھی دو گے تو امت اس جلے ہوئے دروازے کی راک کو پھانک کر شفایات محسوس کرے. جو قرآن کے مطابق عمل کرے اسے مسلمان کہتے ہیں. جو قرآن کے مطابق عمل کرے اسے مسلمان کہتے ہیں. اور قرآن جس کے عمل کے مطابق نازل ہوتا رہے اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں. یہ سوئے تو اس نے رضائیں اٹھا دی، انہوں نے انگوٹھی دی تو اس نے تاج ولایت نازل فرما دیا، انہوں نے روٹیاں دی تو اس نے حلقہ کا تاج نازل فرما دیا، انہوں نے چادر اوڑھی تو اس نے عصمتیں لٹا دی. ہمیں پھر بھی حیرانی نہ ہوتی لیکن جن چیزوں کا انہوں نے استعمال کیا پروردگار اپنے قرآن مجید میں ان کے قصیدے پڑھنے لگا، ان کی قسمیں کھانے لگا. جن شہروں میں یہ رہے ان شہروں کی قسم، جن وادیوں سے یہ گزرے ان وادیوں کی قسم، جن غذاؤں کا انہوں نے استعمال کیا ان غذاؤں کی
ہمیں پھر بھی حیرانی نہ ہوتی، لیکن جن جانوروں کا انہوں نے استعمال کیا، پروردگار عالم اپنے کلام میں اس کے قصیدے پڑھنے لگا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے علی کے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کی جو اپنی سروں کو زمین پر مارتا ہے تو اس سے چنگائیاں بنتی ہیں۔ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ عزتوں کا خالق یہ اعلان کر رہا کہ لوگ ان سے جلتے کیوں ہیں جن کے سروں پر ہم فضیلتوں کا تاج رکھ دیتے ہیں، جن کے دوش پر ہم عظمتوں کی ردا ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے آل ابراہیم کو فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم کو، کسی اور کو نہیں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی، ہم نے آل ابراہیم کو حکمتوں کے زیورات سے مزین کیا، اور ہم نے آل ابراہیم کو ایک ملک عظیم مرحمت فرمایا۔ آج اس سلطنت پر، اس ملک عظیم پر تھوڑی سی عرفانی اور روحانی اور معنوی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو معراج کی بلندیوں پر آپ کو لے کے چلوں گا کہ یہ سلطنت کیا ہے، یہ ملک عظیم کیا ہے جو پروردگار عالم نے آل ابراہیم کو مرحمت فرمایا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے حکومت اور ایک ہے ملک عظیم۔ جن کو حکومت عطا ہوتی ہے ان کی حکومت اس وقت تک برقرار رہتی ہے جس وقت تک نفس کی آمد و شد کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ بادشاہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کا دربار درباریوں سے چھلکتا رہتا ہے۔ ادھر بادشاہ کی آنکھ بند ہوئی، نہ اٹھنے والے ہاتھ ہیں، نہ ہٹے بجے کہنے والے لب ہیں، نہ اب لوگ نظر آتے ہیں، نہ درباری نظر آتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ ملک عطا کر دیتا ہے ان کے ملک کی یہ شان ہوتی ہے کہ 1400 برس کے بعد بھی آج بھی ان کا دربار درباریوں سے چھلکتا رہتا ہے، اور نہ جانے کتنی تمنائیں ہیں ناسودہ جو ان کے در پر جاتے والے استجابت تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ ہے جن کو اللہ نے ملک عطا کیا۔ توجہ دو کہ بادشاہ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ تاج، تخت، اورنگ، نگی، مین پاور، درہم، دینار، زر، جواہر، شبستان، یہ ہے بادشاہ کی تعریف۔ یہ ان کی تعریف ہے جن کو اللہ حکومت عطا کرتا ہے، دنیاوی حکومت۔ اور ان کی تعریف یہ ہے جن کو اللہ ملک عطا کرتا ہے کہ ان کے سر پر تاج نہیں ہوتا لیکن ان کے پیشانی کے نور کے سامنے بادشاہ کا تاج پھیکا نظر آتا ہے۔ ان کے پاس ہٹو بچو کہنے والے لوگ نہیں ہوتے لیکن ان کا روب وہ ہوتا ہے، ان کا دبدبا وہ ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ یہ طے کر کے بیٹھے اپنی مسند پر کہ آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، آنے والے کے لیے پردے نہیں ہٹاتے، لیکن اللہ جنہیں ملک عطا کر دیتا ہے ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر درباری بھی جائے تو اللہ ایک ایسا ہوا کا جھونکا بھیجتا ہے کہ پردے اپنے آپ اٹھتے ہیں، درباری اپنے آپ اپنی مسندوں سے بلند ہو کر آنے والے کی تعظیم کرتے ہوئے رہا۔ یہ ان کی شان ہے جن کو اللہ ملک عطا کر دے، اور جو حکومت والے ہیں وہ تو بیچارے بڑے مجبور نظر آتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ حاکم شام کے دربار میں ایک ضعیف ترین شخص آئے۔ تاریخ بتاتی ہے ان کا سن بہت زیادہ تھا، 300 برس سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ جب یہ آئے تو حسب عادت کیا تھی؟ یہ عادت نہیں تھی، یہ نقل تھی۔ کیوں؟ کیونکہ
اب دیکھیں کمبر نے ایک فارمولا کو بتا دیا ہمیں جنت میں جانے کا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال اس لائق نہ ہوئے کہ ہم جنت میں جائیں تو ہمیں روز محشر کمبر کو پکڑ لینا ہے اور کمبر سے کہنا کمبر سیب چاہیے. کمبر دوڑا ہوا مولا کے پاس جائے گا کہ مولا آپ کا محب ہے جانثار ہے مگر گنہگار ہے سیب مانگ رہا ہے. ایک مرتبہ میرا سخی مولا کہے گا کمبر سیب دے دے. مولا کہے گا سیب تو پیڑ پر ہے کیا پیڑ دے دے کیا پیڑ تو باغ میں ہے کیا باغ دے دے کیا باغ تو جنت میں ہے کیا جنت دے دے. تو مولا کی سخاوت مشہور تو یہ بھی سخی بننا چاہتا تھا. تو جب وہ ضعیف ترین شخص آئے تو حسب عادت کہ مجھ سے کچھ مانگو. اچھا وہ تھے مومن آنے والے اور مومن ہوتا ہے زیرک مومن ہوتا ہے عقل مند مومن ہوتا ہے باشعور مومن ہوتا ہے سمجھدار. جب حاکم شام نے اصرار کیا اور یہ آنے والا ضعیف شخص منع کرتا رہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں کامیاب تاجر ہوں میں دولت مند ہوں میں ثروت مند ہوں زر و جواہر میرے پاس ہے درہم و دینار میرے پاس ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ بار بار اصرار کرتا رہا کچھ مانگ کچھ طلب کر میں کچھ تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں. جب اصرار بڑھا تو ضعیف شخص نے کہا اچھا اگر اتنا اصرار کر رہا تو ایسا کر چند دنوں کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مر جاؤں گا 300 برس سے زیادہ میرا سن ہے مرنے کے بعد جنت میں ایک محل اور شبستان کی ضمانت مجھ کو دے دو. محل کی ضمانت مجھ کو دے دے جنت کی ضمانت مجھ کو دے دو. حاکم شام سر ہلا کے کہتا ہے یہ کام میرے بس میں نہیں ہے یہ کام میرے اختیار میں نہیں ہے یہ کام میرے اقتدار کی سرحدوں سے پرے ہے. اگر دنیاوی کوئی چیز تجھے چاہیے تو مسلمان درہم چاہیے دینار چاہیے دولت چاہیے سونا چاہیے چاندی چاہیے گھوڑا چاہیے گھر چاہیے شریک حیات چاہیے تو مسلمان میں تجھے عطا کر سکتا ہوں لیکن جنت میں شبستان کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا. عزیزان محترم اے میرے وعدہ کے چاہنے والے یہ وہ مجبور حاکم ہے جن کے پاس حکومت تھی لیکن اللہ جنہیں ملک عطا کرے میں ان کی عظمت بیان نہیں کرنا چاہتا. ان کے غلاموں کی غلاموں کی شان یہ ہے کہ اگر مٹی کا گھرانہ بنا کر بیچ دے تو زبیدہ کو جنت کی ضمانت مل جائے. غلاموں کی شان یہ کہ اگر کہہ دیا تو زبیدہ کو جنت کا پروانہ مل گیا. توجہ. اچھا میں تمہیں جنت کی گارنٹی تو دے نہیں سکتا. اچھا کچھ اور مانگ. کہا ایسا کر جنت میں شبستان کی ضمانت تو دے نہیں سکتا تو ایسا کر. توجہ تو ایسا کر میری جوانی مجھے پلٹا دے. میں ذرا سفید ریش والوں کو دیکھ رہا تھا تاکہ وہ محسوس ہو سکے کہ کہا کہ میری جوانی مجھے پلٹا دے. کہا تو کیسی باتیں کر رہا ہے کبھی جنت میں محل مانگ رہا ہے کبھی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تیری جوانی تجھے پلٹا دوں. تجھے معلوم نہیں کہ یہ کام میرے اختیار سے باہر ہے. یہ سننا تھا کہ وہ شخص اٹھ کے باہر جانے لگے. کہا جاتا کہاں ہے؟ کہا اس مجبور حاکم کے دربار میں رکھ کے کیا کروں گا جو میں جنت کی ضمانت دے سکتا ہے میں جوانی پلٹا سکتا ہے. لیکن اللہ جنہیں ملک عطا کر دے فقد آتیناہم ملکا عظیما. ان کی شان یہ ہے کہ ضعیفہ ہاتھوں میں راشدہ کمر جھکی ہوئی سفید بال صاحب درد ثاقبہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ضعیفہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں آ کے پوچھتی ہے کہ آپ میرے وقت کے امام ہیں کہ آپ میرے امام زمانہ ہیں کہ آپ ولی خدا ہیں کہ آپ حجت خدا ہیں کہ آپ میرے امام ہیں. امام نے مسکرا کے پوچھا کہا کہ کوئی شک ہے تجھے؟ کہا مولا شک نہیں ہے
مگر اطمینان قلب کے لیے چاہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی دلیل آپ ایسی پیش کر دیں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ ہی میرے وقت کے امام ہیں، آپ ہی میرے امام زمانہ ہیں، آپ ہی میرے ولی خدا ہے، حجت خدا ہے، امام وقت ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا اچھا اپنے سامان میں سے ذرا وہ پتھر کو نکال جس میں میرے بابا کی، میرے دادا کی، میرے چچا کی مہر ولایت ثبت ہے۔ ایک مرتبہ اس کے چہرے پر تبسم پیدا، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سامان میں سے وہ پتھر نکالا، یہ سوچ کر کہ اگر یہ وقت کا امام نہ ہوتا تو اسے پتہ کیسے چلتا کہ میرے سامان میں ایسا پتھر ہے جس میں ان کے دادا کی، ان کے چچا کی، ان کے دادا علی کی مہر ولایت ثبت ہے۔ ایک مرتبہ امام کے سامنے وہ پتھر پیش کیا، امام نے اپنی انگلی اس پر رکھی اور انگلی پتھر میں ایسے در آئی جیسے گرم لوہا موم میں در آتا ہے۔ مہر ولایت ثبت ہوئی، اس کے چہرے پر تبسم پھیلا، مولا بھی مسکرانے لگے۔ مولا کہتے وقت آ گیا ہے کہ اب بارگاہ امامت سے، بارگاہ ولایت سے تجھے کچھ عطا کر دیا جائے۔ کہا مولا کیا عطا کرنا چاہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی، مولا نے چشمے زمن میں کہا اب آنکھیں کھول۔ اس نے آنکھیں کھولی، مولا کہتے ہیں کیا محسوس کرتی ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے کہتی ہے مولا آپ نے میری جوانی مجھے پلٹا دیا، میرا شباب پلٹا دیا۔ ارے جو فخر یوسف ہو، جب یوسف زلیخا کی جوانی پلٹا سکتے ہیں تو جو فخر یوسف ہو، جس کے جد کی ولایت کے اقرار میں یوسف کو نبوت ملی ہو، جس کے جد کے رسالت کے اقرار میں یوسف کو نبوت ملی ہو، وہ اگر زلیخا کا شباب پلٹا سکتے ہیں تو جو فخر یوسف ہو۔ آپ حیران ہو رہے ہیں، میں اس سے بڑا موقع سناتا ہوں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا، جو آپ کے من کے عظیم رکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک ضعیفہ اپنے جوان بیٹے کو کوفہ سے لے کر چلی کہ چل حج کا موسم ہے، مکہ چلے، کعبے کی بھی زیارت ہو جائے گی اور جانے کعبہ کی بھی زیارت ہو جائے گی، بیت اللہ کی بھی زیارت ہو جائے گی اور ولی اللہ کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ چلی جوان بیٹے کو، جب پہنچی مکہ تو ابھی سرحدوں میں داخل ہوئی، اور دیکھیں میں کوئی بھی بات اگر منبر پر بیٹھ کے پڑھا تو پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ میں ذمہ دار ہوں۔ وہ بات میں پڑھتا ہی نہیں، اس سے میں خود مطمئن نہ ہوں، خود مجھے اطمینان حاصل نہ ہو۔ یہ معجزہ میں نے خود پڑھا ہے معتبر کتب میں، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جو ایک کتاب میں نہیں سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے کہ وارد ہوئی لیکن انتقال کر گئی۔ ابھی مولا کی زیارت نہ کر سکی تھی کہ جوان بیٹے کو پتا چلا کہ فلاں جو خیمہ ہے اس میں وقت کا امام موجود ہے۔ یہ دوڑتا ہوا روتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا اور قدموں پر گر گیا اور کہتا ہے مولا میری ماں اس ارادے کے ساتھ آئی تھی مکہ کہ کعبے کی بھی زیارت ہو جائے گی اور روح کعبہ کی بھی زیارت ہو جائے گی، لیکن افسوس سب افسوس وہ آپ کی زیارت نہ کر سکی اور مر گئی۔ مولا نے مسکرا کے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ کہا نماز جنازہ تو اس کی پڑھائی جاتی ہے جو مردہ ہو۔ کہا کیا مطلب میرے مولا؟ کہا جا خیمے میں جا کر دیکھ تیری ماں زندہ بھی ہے سلامت بھی۔ وہ دوڑتا ہوا پہنچا، دیکھتا کہ ماں زندہ ہے۔ کہا ماں تو زندہ ہو گئی؟ کہاں بیٹا؟ کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ جب میں مری تو ملک الموت میری روح قبض کر کے چلا، جب لے کے چلا تو ایک نورانی شخصیت وارد ہوئی، آ کے کہتی ہے ہم تجھے حکم دیتے ہیں اس کی روح اس کو پلٹا دے۔ میری روح پلٹا دی گئی، میں زندہ ہو گئی، چل میرے بیٹے وقت کے امام کی زیارت کرے۔ جیسے ہی یہ دونوں داخل خیمہ ہوئے اور اس ضعیفہ
اولاد ابراہیم کو پروردگار عالم نے مرحمت فرمایا ہے. یہ ملک عظیم اس قرآن مجید میں دلیل ہے اس کی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا جب تعارف کرایا اللہ قرآن مجید میں تو کیا کہا؟ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں، کچھ دلائل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. انی قد جئتکم بآیات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے میں کچھ نشانیاں لے کے آیا ہوں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ یہ بھی تو آل ابراہیم میں ہے نا حضرت عیسیٰ. انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں مٹی کا ایک پرندہ بناؤں گا، اس میں پھونکوں گا تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جائے گا. انی اخلق، کسی بھی اس شخص سے آپ دریافت کر سکتے ہیں جو عربی کا علم رکھتا ہے، یا جا کر آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. انی اخلق لکم، میں خلق کروں گا تمہارے لیے، یہ نہیں کہا اللہ خلق کرے گا. انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ حکم الہی سے جیتا جاگتا پرندہ بن جائے گا. خلق میں کروں گا، اس کا ہوگا. خلق میں انی اخلق لکم، تمہارے لیے خلق. انی اخلق لکم من الطین، مٹی سے. حضرت عیسیٰ مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، جیسے بچپن میں ہمارے بازاروں میں ملتا تھا، گاؤں میں دیکھا ہوگا ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونکتے تھے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا. انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکماہ والابراس واحیی الموتى باذن اللہ. میں پیدائشی اندھوں کو، ابری الاکماہ، اکماہ اندھوں کو پیدائشی، وابری الاکماہ والابراس، اور جو برس کی بیماری میں مبتلا ہے، وَأُحْيِيَ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں ان کو شفایاب کر دوں گا جو پیدائشی اندھے ہیں. اور برس کا ذکر کیوں کیا ہے قرآن نے؟ صرف برس نہیں، جو بھی لا علاج بیماری ہے میں اس میں شفا، میں عیسیٰ سے اذن الہی سے شفا عطا کروں گا. وَأُحْيِيَ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں حکم الہی سے مردوں کو زندہ کر دوں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا. وَأُنَبِّئَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو خبر دوں گا. کیا خبر دوں گا؟ کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھروں میں تم نے کیا کیا چھپایا ہوا ہے، کیا ذخیرہ کیا. وَأُنَبِّئَكُمْ، میں خبر دوں گا تمہیں. نبا وَأُنَبِّئَكُمْ، کیا خبر دوں گا؟ یعنی غیب کی خبر دوں گا. اُنَبِّئَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، کیا کھا کے آئے، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور کیا ذخیرہ کیا ہے، فِي بِيُوتِكُمْ، اپنے اپنے گھروں میں کیا چھپایا ہے. کسی کو کیا معلوم کیا چھپایا ہے کس نے اپنے گھر میں، کیا کھا کے آیا ہے کس کو کیا معلوم. میں کیا کھا کے آیا ہوں، جو یہاں پہ موجود ہے وہ کیا جانا میں کیا کھا کے آیا. آپ کے لاتی آپ کو دیا تو غیب کی خبر سناؤں گا. یہ چار کام اللہ نے عیسیٰ سے منسوخ کر دیا، لیکن باذن اللہ کیا منسوخ کیے؟ کہ میں خلق کروں گا، میں شفا دوں گا، میں مردوں کو زندہ کروں گا، اور میں غیب کی خبر دوں گا. کہ جو عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نبی پیغمبر مبعوث ہوئے تھے، ان کی یہ طاقت ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا ملک عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، غیب کی خبریں سنا دے، لا علاج بیماریوں
آئے ہائے مولا کا ذکر آ گیا تو مجھے شیخ توسی کون ہے جنہوں نے نجف کا حوضہ 1000 سال پہلے قائم کیا تھا. ان کا جو درود ہے جسے درود توسی کہا جاتا ہے، درود توسی میں شیخ توسی رضوان اللہ علیہ نے جب امام زمانہ کا تعارف کرایا 1000 سال پہلے، نجف کا حوضہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی کہ پروردگار اب اس کو بھیج دے جس کی دعوت رسول جیسی، جس کی عصمت بطول جیسی، جس کی شجاعت علی جیسی، جس کی صلح حسن جیسی، جس کا قیام حسین جیسا، جس کی عبادت زین العابدین جیسی، جس کا علم محمد باقر جیسا، جس کی صداقت جعفر صادق جیسی، جس کا قسم موسیٰ کاظم جیسا، جس کی رضا علی رضا جیسی، جس کا تقویٰ امام جبار جیسا، جس کی نقابت علی نقی جیسی، جس کی حیبت حسن عسکری جیسی، اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی. یہ شیخ توسی نے تعارف کرایا میرا مولا. تو جب عیسیٰ آئیں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور ان کا امام تم میں سے ہوگا. یہ صحیح بخاری ہے، اس طرح روایت ہے. تو اس کا مطلب جو نماز پڑھاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. افضلیت کو جو نماز پڑھانے کا اسے افضل ہونا چاہیے تبھی وہ امامت کرا سکتا ہے. تو جو عیسیٰ کو امامت کرائے، یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور ان کا امام تم میں سے ہوگا. رسول اللہ فرما رہے ہیں ان کا امام تم میں سے امامت کرائے گا. تو جو فخر یوسف ہوں، جو فخر عیسیٰ، تو وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے. اور ایک روایت تو مجھے یاد آ رہی ہے، میرے استاد تھے، بہت ہی بزرگ میرے استاد تھے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک معجزہ میں نے ان کی زبانی سنا، میں نے پڑھا نہیں، لیکن چونکہ یہ ولایت تکوینیہ کا ایک بار وہ درس دے رہے تھے ہم لوگوں کو مدرسے میں، تو انہوں نے ایک معجزہ نقل کیا ولایت تک. دیکھیے بِإِذْنِ اللہ، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ مردوں کو معصوم نے زندہ کیا، یہ کہا کہ اذن الہی سے ہو تو اٹھ گئے. اور کہیں کہیں یہ بھی جملے مروی ہیں کہ امام نے کہا میرے حکم سے اٹھ، کیونکہ اللہ کا حکم اور ان کا حکم الگ الگ نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ اور ان کا فیصلہ، اللہ کا ارادہ اور ان کا ارادہ جدا نہیں. تو کبھی بے اذن اللہ اور کبھی بے اذنی ہمارے حکم سے اٹھ گئے. تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ ناسبی قسم کے لوگ کہ جو آل رسول کا مذاق اڑاتے تھے. کس کا مذاق؟ ان کی ولایت کا مذاق، کہ یہ تو ایسے دعوے کرتے ہیں جیسے پیغمبر ہے، یہ ڈھونڈتے ہیں، یہ تو ایسے دعوے کرتے ہیں جیسے نبی ہو، حالانکہ یہ نبی نہیں ہے، حالانکہ یہ پیغمبر نہیں. تو مدینے میں کسی کا انتقال ہوا تو جو گروہ تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. چلو ان کے پاس لے کے چلتے ہیں کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس مردے کو زندہ کر کے دکھائے. اگر یہ دعوے میں سچے ہیں تو یہ سارے وہ منکرین ولایت آل رسول تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور امام کے سامنے مردہ تھا. کہا اگر آپ اپنے دعوے میں سچے تو زندہ کر کے دکھائیے. مطالبہ کیا امام سے، جیسے انبیاء کرام سے. اب امام نے ابھی یہ بڑا حساس جو ہے وہ لمحہ ہے کہ جب یہ چاہنے والے نہیں ہیں، یہ ہے ملک ہے، اب یہ آئے ہیں مذاق اڑانے کے لیے امام کا. اب طلب اگر ہے کسی میں تو امام کو اسے عطا کر دیں گے، لیکن طنز ہے تو پھر ایسے عطا کرے گی کہ ذلیل و رسوا بھی ہو جائے. جو ہے امام نے مردے کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا جو اس نیت اور غرض کے ساتھ
مردہ امام نے تکرار کی قم باذن اللہ، مردہ نہیں اٹھا. امام نے تیسری مرتبہ کہا قم باذن اللہ، مردہ نہیں اٹھا. ان کے چہروں پر تمسخر پھیلا. امام یہی چاہتے تھے کہ انہیں کھینچ کر اس منزل پر لے آؤں کہ جب یہ میرا مذاق اڑانے لگے، تمسخر سے دیکھنے لگے، اب ولایت کے معصوم چہرے پر تبسم پھیلا. امام نے چوتھی مرتبہ مردے کو دیکھ کے کہا قم باذنی. یہ کہنا تھا کہ مردہ کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہو گیا. تو جو ممکن ہوتا ہے شاید امام جملہ نہ کہتے اگر وہ ممکن نہ ہو، لیکن تو یہ میرے استاد تھے، بہت ہی عالم ربانی تھے، جو ان کی صداقت اور قول پر پورا یقین اور اعتبار ہے کہ درس ولایت کے موقع پر انہوں نے ہمیں یہ واقعہ اور یہ معجزہ انہوں نے نقل کیا ہے. یقیناً وہ خود ذمہ دار تھے اس کے. تو ملک عظیم پر رحمت فرمایا ہے آل رسول کو اور آل ابراہیم. آل ابراہیم سے مراد آل رسول ہے کہ لوگ ان سے جلتے کیوں. یہ ملک کیا ہے؟ یہ ملک یہ ہے کہ گناہ کیا، چوری کی، تھا علی کا چاہنے والا. علی کا چاہنے والا معصوم تو ہوتا نہیں، گناہ تو کر سکتا ہے نا، معصوم نہیں ہوتا ہو، گناہ اس سے ہو جاتا ہے. لیکن فرق کیا ہے اس میں اور دیگر گنہگار میں کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس جو ولایت علی کے نور سے منور ہے وہ تنبیہ کرتا ہے، اور جب تنبیہ کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو کٹ گھرے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. وہ یہ امامت اور ولایت کے دربار میں آ کے ایک بار جرم کر گیا. امام نے کہا سوچ لے، تو اقرار کر رہا ہے مجھے حد جاری کرنی پڑے گی. کہا مولا سوچ لیا، آپ حد جاری کریں. مولا نے کہا ایک بار اور سوچ لے، کیا واقعی تو نے چوری کی ہے؟ کہا ہاں مولا میں نے چوری کی ہے. اب امام نے حد جاری کی، انگلیاں اس کی جدا کی. جیسے ہی انگلیاں کٹی، وہ کٹی ہوئی انگلیوں کو لے کے چلا. مجھ سے بہتر کون، مجھ سے افضل کون، مجھ سے اعلیٰ کون، مجھ سے عمدہ کون. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہے جو مصداق انما ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہے جو مصداق حلقہ ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہے جو مصداق کوثر ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہے کہ جو نور اول، خلق اول، روح اول، جسم اول، شعور اول، عشق اول، وجه اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جند اللہ، خاصت اللہ، خزائن اللہ، سر اللہ، شاہ اللہ، شیر اللہ، شاہ اللہ، قوت پروردگار، عرش پہ والا، قدیر کروانا، ساقی کوثر، امیر المومنین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. انگلیاں لے کر چلا، دکھاتا جاتا تھا. کبھی ان آیتوں کی تلاوت کرتا تھا جس کا مصداق علی، کبھی ان حدیثوں کو بیان کرتا تھا جس کا محور علی. صبح سے شام ہو گئی، نہ زبان رکتی ہے نہ تھکتی ہے. چوراہے پر کوفے کے کھڑے ہو کے علی کے مناقب بیان کرتا ہے، علی کی فضیلتیں بیان کرتا ہے. کسی نے آ کے مولا سے کہا مولا صبح جس کی انگلیاں کاٹی تھی، صبح سے شام ہو گئی، اس کی زبان نہیں رکتی، اس کی زبان نہیں تھکتی، اس کی زبان رک نہیں رہی. کبھی آیتیں پڑھتا ہے، کبھی حدیثیں بیان کرتا ہے. مولا نے کہا اس کو بلایا جائے. اس کو بلایا گیا. مولا نے مسکرا کے پوچھا میں نے تیری انگلیاں کاٹ دی اور تو ہے کہ میری تعریفیں کر رہا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ مولا نے فرمایا تھا نا، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ مومن کون؟ کہ مومن وہ ہے علی کہ اگر تو اس کی ناک پہ ضربے لگائے تو تیری محبت سے باز نہیں آئے گا. کہا منافق کون؟ کہا تو سونے کے پہاڑ دے دے اپنے نفاق سے باز نہیں آئے گا. اب سمجھ میں آیا مومن کون ہے؟ ناک پہ تو ضربے لگا، ناک پہ ضربے لگا تو تیری محبت سے باز نہیں. انگلیاں کاٹ دی، انگلیاں کٹی اور وہ تعریفیں کرتا رہا. مولا نے پوچھا کہ میں نے تیری انگلیاں کاٹ دی اور تو ہے کہ میری تعریفیں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ مسکرا کے کہتا مولا وجہ یہ ہے کہ دنیا میں چھوٹی سزا دے کر آخرت کی
یہ ہو گیا وہ امر جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے، نہ زندگی کی شرط ہے، زندگی میں بھی عطا کر سکتے ہیں ملک کو، ظاہری زندگی کے بعد بھی عطا کر سکتے ہیں ملک رکھنے والے۔ اور اخروی پہلو کیا ہے اس کا؟ اخروی پہلو یہ ہے کہ بصرہ میں اعلان ہوا۔ کیا اعلان ہوا؟ اعلان یہ ہوا کہ کل حاکم شام کی دولت لے کر بصرہ آ رہا ہے۔ بصرہ میں علی کے چاہنے والے زیادہ نہیں رہتے تھے، بس زحمت سے تمام کر رہا ہوں اس بات کی۔ بصرہ میں مومنین بہت کم تھے، طلحہ اور زبیر کے ماننے والے بصرہ میں زیادہ تھے، مومنین کی چھوٹی سی جماعت تھی بصرہ۔ جب یہ اعلان ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، کل حاکم شام آئے گا بصرہ۔ کچھ دیر بعد یہ اعلان ہوا کہ کل اتفاق سے بصرہ میں حسن مشتبہ بھی تشریف لا رہا ہے، نبی کا بیٹا بھی تشریف لا رہا ہے۔ اب جو مومنین تھے ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بہت بڑا درس ہے اس بات پر، مومنین کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس جماعت میں مومنین کی ایک غریب ترین، غریب تو چھوٹا لفظ ہے، غریب ترین شخص رہتا تھا، وہ موچی تھا۔ جب اسے پتا چلا نا تو وہ رونے لگا۔ زوجہ نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ علی کے شیر، علی کے ماننے والے روتا کیوں؟ علی کا ماننے والا تو شیر ہوتا ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ کبھی بھی اس لیے رو رہا ہوں کہ کل میرا مولا آ رہا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جو مومنین ہیں جس کے پاس جو ہے وہ امام کی خدمت میں پیش کرتا ہے، تحفے پیش کرتا ہے۔ بی بی تیرا خاوند اتنا غریب ہے کہ اگر اس کے پاس چمڑا ہوتا نا، چمڑا، تو چمڑے کی جوتیاں بنا کر امام کی خدمت میں پیش کرتا، مگر تیرا شوہر اتنا غریب ہو چکا ہے کہ اب اس کے پاس چمڑا بھی موجود ہے، مولا کی خدمت میں پیش کروں تو کیا کروں؟ زوجہ نے مشورہ دیا، تو پریشان نہ ہو، اگر تیرے پاس چمڑا نہیں تو کیا ہوا، میرے پاس چند لکڑیاں ہیں، تو ایسا کر لکڑیوں کی جوتیاں بنا اور امام کی خدمت میں پیش کر۔ دیکھیے ایک ایک جملے میں عبرت ہے، لکڑیوں کی جوتیاں بنا اور امام کی خدمت میں پیش کر۔ اس موچی نے کہا کیا میرا مولا ایسا سادہ تحفہ قبول کرے گا؟ لکڑیوں کی معمولی جوتیاں؟ وہ کہتی ہے وہ سخی ابن سخی ہے، وہ کریم کا بیٹا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا۔ رات ڈھلنے لگی اور رات بھر وہ محبت کے ساتھ، ولا کے جذبے کے ساتھ لکڑیاں تراشتا رہا، یہاں تک کہ فضاؤں میں زمزمے توحید چھڑنے لگا، بانگ اذان بلند ہوئی اور یہ شور ہوا کہ بصرہ کی سرحد پر علی کا فرزند آ چکا ہے۔ اب مولا رکے سرحد پر، کیونکہ جامع مسجد میں حاکم شام موجود تھا۔ اب اس نے شام کی دولت بانٹنا شروع کی، تقسیم کی، بہت سے خریدنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے ماننے والوں کا دور تھا۔ پیسے بانٹے تو مومنین بھی تقیتاً وہاں موجود تھے،
یہ شور ہوا کہ اب فرزند رسول نماز ختم ہو چکی. اب مولا جامع مسجد میں پہنچا, ناخوں سے اترا مولا کا خان, اور مولا جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو حاکم شام سامنے بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے علی کے بیٹے جتنی دولت میں نے بسنے والوں کو تقسیم کی ہے آپ کا بھی خمس میں لے کر آیا, آپ کا حصہ بھی میں لے کر آیا. اور یہ کہہ کے اس نے اشارہ کیا غلاموں کہ فرزند رسول کو بھی مولا نے نظر ڈالی, میری دولت ہے اور مجھے ہی دے رہا, میری ملکیت اور مجھے ہی دینے کا دعویٰ کر رہا. یہ دے کے طنز کر کے کہتا میں ہندا کا بیٹا ہوں. توجہ رکھیے, میں کس کا بیٹا ہوں؟ ہندا کا. یعنی میں بھی سچی ہوں, میری ماں بھی سچی. مصنوعی فضائل گڑے گئے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. مولا یہ ماجرا دیکھے, مولا بالکل بے پرواہ ہے, اس نے کیا دولت دی ہے, کیا کہا. اب سب باندھے ہوئے مومنین کھڑے ہوئے, مولا آئے, آگے بڑھتے گئے, جس کے پاس جو تھا مولا کو سلام کرتا تھا, پیش کرتا, مولا غلام کو دیتے تھے. آگے بڑھتے رہے, آگے بڑھتے رہے. سب سے آخری میں یہ غریب موچی تھا جس کے پاس لکڑی کی جوتیاں تھا. اس نے دیکھا کہ جو دیگر مومنین ہیں ان کے تحائف دین تھی, میرا جو تحفہ ہے بہت سادہ اور معمولی ہے. اسے شرم محسوس ہوئی تو اس نے جوتیاں پشت کے پیچھے چھپا لی اور سر جھکا لیا. امام آگے بڑھتے رہے, بڑھتے بڑھتے اس کے سامنے آ کر رک کر کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہ جوتیاں نہیں دے گا جو تو رات بھر بناتا رہا ہے. اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے امام کی خدمت میں جوتیاں پیش کی. امام نے کہا ایسے نہیں, میں یہ جوتیاں پہننا چاہتا. امام نے اپنے قدم مبارک سنالین میں ڈالے. کہتے ہیں اس سے بہتر تحفہ مجھے آج تک ملا نہیں. ایک مرتبہ مولا نے اس زر کو دیکھا, جواہر کو دیکھا, درہم کو اور دینار کو دیکھ کے کہتے ہیں جا یہ ساری دولت آج سے موچی تیری ہے. یہ دے کے مولا نے حاکم شام کو دیکھ کے کہا میں فاطمہ کا نام. جتنی دولت تو مجھے فرزند رسول سمجھ کے دیتا ہے اتنی دولت تو ہم اپنی جوتیاں بنانے والے کو دے دیا کرتے ہیں. اب مولا اس کے سامنے آ کر کہتے ہیں سن, یہ جو دولت میں نے تجھے دی ہے نا, صرف یہ نہیں, باہر جو جتنے ناخے کھڑے ان ناخوں پر بھی دولت لگی ہوئی ہے, وہ بھی تیری. اب مولا نے ایک جملہ کہا, اگر بیویاں سن رہی ہو تو ان کی توجہ چاہو. مولا کہتے ہیں کہ یہ جو دولت میں نے تجھے دی ہے اس میں صرف تیرا حق نہیں, اس تیری مومنہ زوجہ کا بھی ہے جس نے تجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ لکڑیوں کی جوتیاں امام کے لیے تیار کر. کیونکہ خلوص شامل تھا اس میں. اب دیکھیے ملک عظیم سمجھانا چاہ رہا ہوں, اخروی. اب امام نے کتنی دولت دے دی صرف سادہ جوتیوں کے بدلے میں. یہ درس ہے معصومین کی طرف سے کہ یہ مت سوچنا کہ اگر تم دولت مند ہو تو مولا تمہیں عطا کرے گا. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اگر خلوص کے ساتھ مولا کی خدمت میں پیش کیا, اس کا اجر کیا ہے؟ اب اجر سنیے. اب مولا کہتے ہیں سن. اس لفظ سننے وہی نغمہ پیدا کیا جیسے لب اعجاز مشیت کن کہتے ہیں. مولا نے کہا سن, یہ جو ہم نے تجھے دولت دی ہے, سنے میرے نوجوان بھی سن, جاتے جاتے سن. مولا کہتے ہیں یہ جو دولت میں نے تجھے دی ہے یہ جوتیوں کی قیمت نہیں ہے. یہ جوتیوں کی قیمت نہیں ہے. پوچھتا پھر مولا جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ کہا جوتیوں کی قیمت فرزند رسول تجھے روز محشر عطا کرے گا. جب بابا کی کرسی لگائی جائے گی اور دادا کا ملت رکھا جائے گا تو تجھے بتائے گا علی کا بیٹا کہ علی کے بیٹے کے اختیارات کیا کیا ہے. یہ جوتیوں کی قیمت نہیں تھی جو مولا نے دی تھی اسے. یہ کہہ کے مولا نے کہ جوتیوں کی قیمت میں تجھے روز محشر عطا کروں گا.
کہ جو محبت کے ساتھ تم نے جوتیاں بنائی ہیں اس کی اتنی قیمت ہے کہ کائنات سستی ہے، یہ جوتیاں مہنگی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں خلوص کے ساتھ، چاہے وہ چند آنسو ہی کیوں نہ ہو۔ جس نے سمجھ لیا نا اس بات کو کہ ولایت کیا ہے، پھر کبھی وہ زہر قین بنتا ہے، کبھی وہ حر بن جاتا ہے۔ زہر قین تو دشمن تھا مولا، حر نے جب روکا ہے نا مولا تو نماز کا وقت آ گیا تھا، وقت آیا نماز کا، تو امام نے کہا کہ تم اپنی علیحدہ نماز پڑھو، میں اپنی نماز علیحدہ پڑھتا ہوں۔ حر کام گئے سن کر، کہتا مولا یہ جرت میں نہیں کر سکتا، مولا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ حر ابھی امامت پر یقین نہیں رکھتا تھا مولا کے، لیکن احترام کرتا تھا کہ یہ رسول کی فرزند ہے، یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ کہا مولا یہ ہمت اور جرت میں نہیں کر سکتا کہ میں نماز علیحدہ پڑھوں، مولا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ یہ جملے ملتے ہیں حر کے، لیکن زہیر اتنا کٹا دشمن تھا مولا کہ زہیر قین نے نماز بھی پڑھنا گوارا نہیں کی مولا کے پیچھے، اور ایک ہی شاہراہ تھی جو کوفہ جاتی تھی، ایک طرف امام کا خیمہ تھا اور دوسری طرف زہیر کا خیمہ تھا۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کتاب الارشاد میں، لکھتے ہیں کہ یہی وقت تھا مغرب سے پہلے آپ کھانے کا کھانا، مغرب سے پہلے دسترخوان لگا، زہیر اور اس کی زوجہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، کسی قاصد نے آ کے سلام کیا، زہیر ہمارا سلام قبول کرو۔ زہیر نے نوالا اٹھایا تھا کھانے کے لیے، کھاتے کھاتے رک گیا۔ زوجہ زہیر کو دیکھنے لگی، کہتی ہے کیا ہو گیا زہیر تجھے، تو بڑا سخی تھا، مہمان نواز تھا، مہمان دروازے پر ہے اور تو اس نے باریابی بھی عطا نہیں کر۔ اس نے لقمہ پھینکا اور پھینک کے کہتا ہو نہ ہو یہ حسین کا قاصد ہے اور مجھے کوئی سروکار نہیں، دو شہزادوں کی جنگ ہے، مجھے کیا مطلب، ایک طرف علی کا بیٹا ایک طرف معاویہ کا بیٹا۔ جو زوجہ تھی وہ مومنہ تھی، اسے غصہ آیا، وہ کہتی ہے کیا کہا زہیر تو نے، کس کا مقابلہ کس سے کر رہا ہے، ایک طرف فرزند دل بند ارجمند رسالت اور دوسری طرف ابو سفیان کا پوتا، ایک طرف خاتون جنت کا لال، دوسری طرف حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ کا بیٹا، ایک طرف نور کا ظہور، دوسری طرف غلاظتوں کا غبار، کس کا مقابلہ کس سے کر رہا ہے۔ زہیر نے نوالا پھینکا اور خیمے سے باہر نکلا، بہت دیر ہو گئی، پلٹ کر آیا، دروازے پر آ کر کہتا ہے خیمے کے صاحب ہم تجھ کو طلاق دے رہے ہیں۔ زوجہ کہتی ہے کیوں طلاق دے رہا ہے زہیر، اندر آ۔ زہیر نے کہا نہیں۔ زہیر کے ایک ساتھی آیا، کہتا زہیر کیا ہو گیا، اپنی زوجہ کو طلاق کیوں دے رہا ہے۔ زہیر خاموش ہو گیا۔ زوجہ کہتی ہے میں بتاتی ہوں کیوں دے رہا ہوں، یہ مجھے طلاق اس لیے دے رہا ہے کیونکہ یہ چلا حسین کے ساتھ جان دینے کے لیے، یہ نہیں چاہتا کہ زہیر جیسے سردار کی بیوی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں۔ زہیر جہاں زینب اور ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں باندھیں، اگر میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھیں تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی۔ اس کا دوست جو تھا وہ پوچھتا ہے زہیر تجھے کیا ہو گیا، تو عثمانی تھا۔ اس زمانے میں دو اصطلاحیں چلتی تھیں، ایک شیعہ اور ایک عثمانی۔ کہا تو عثمانی تھا، تو شیعہ کب سے ہو گیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم، حضرت کا قاصد آیا تھا، میں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں حسین کے بلاوے پر جاؤں۔ میں گیا، فرزند رسول صاحب
سامنے کھڑے ہوئے تھے، میں نے آج تک حسین کا چہرہ نہیں دیکھا، حسین کو نہیں دیکھا تھا زہیر خیر میں، میرا سر جھکا ہوا تھا، میں سلام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے مجھے مجبور کیا، میں نے فرزند رسول کو سلام کیا۔ امامت نے جواب دیا، کہا زہیر سر اٹھا اور میرے چہرے کی طرف دیکھ۔ کہا میں سر نہیں اٹھانا چاہتا تھا، نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے مجبور کیا، پہلی مرتبہ آفتاب امامت پر میری نظر پڑی، جیسے چاند اور سورج زمین پر اتر آئے ہوں، کیسی تابندگی تھی، کیسا نور تھا جو ان کے چہرے مبارک سے صادر ہو رہا تھا۔ امام نے کہا زہیر یاد کر، جہاں میں آج کھڑا ہوں کل کوئی اور کھڑا تھا، دیکھ وہ سورج غروب ہو رہا، ایسے ہی سورج غروب ہو رہا تھا، زہیر کچھ یاد آیا؟ زہیر کہتا نہیں فرزند رسول مجھے کچھ یاد نہیں آیا۔ امام آگے بڑھے، امام نے اپنا دستے شفقت اس کے چہرے اس کے سر پر رکھا۔ زہیر کچھ یاد آیا؟ اب یہ جملے ہیں زہیر کے، کہتا ہے ہاں مولا مجھے کچھ یاد آیا۔ کہا جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں یہاں سلمان فارسی کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی سورج غروب ہو رہا تھا، اور میرے قدموں میں ایران کی لوٹی ہوئی دولت اور مال غنیمت تھا، میں بہت خوش تھا۔ تو سلمان محمدی نے مجھ سے کہا زہیر بہت خوش ہو رہا ہے؟ کہا ہاں میں فاتح ہوں، میں نے جنگ جیتی، ہمارے ہاتھ بہت مار لگا۔ کہا ایک جنگ اور ہوگی جس کا مال غنیمت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب حاکم شام کا بیٹا اور اس کا طاغوتی لشکر زہرا کے بیٹے کو کربلا کے بن میں گھیر لے گا۔ زہیر یہ میری وصیت ہے تیرے لیے، اپنی قسمت مت چھوڑنا، بلکہ فرزند رسول کے ساتھ۔ زہیر رو کے کہتا مولا مجھے سلمان کی وصیت یاد آ گئی، مجھے یاد آ گیا کہ سلمان نے فارسی میں وصیت کی تھی زہیر، جہاں یہ سورج غروب ہو رہا تھا وہاں زہیر کی قسمت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اور صرف زہیر کی قسمت نہیں، حسین نے تو نہ جانے کس کس کی قسمت پلٹ دی، جو قیدی تھا وہ حر بن گیا، حر نے ہی تو روکا تھا، حر نے ہی تو مولا کو آگے جانے نہیں دیا تھا۔ جب لجام نے فرض پر ہاتھ ڈالا، یہ بہت بڑا جملہ ہوتا تھا عربی میں، عرب بولتے تھے کہ حر تیری ماں تیرے خم میں بیٹھے، حر نے سر جھکا کے کہا درود و سلام کے علاوہ میں فاطمہ زہرا کی شان میں کچھ نہیں۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں اسی لیے تو ہم تیرے ضمیر کی زمین کو چھجوڑنا چاہتے تھے کہ جو خزانے تیرے ضمیر میں دفن ہے وہ بالائے شعور آ جائے۔ ہاں ڈارو وقت تیزی کے ساتھ گزرنے لگا، وہ زحمت تمام کر رہا ہوں، دامن میں اپنے گنجائش میں تاخیر ہو چکی۔ شب عاشور حر بہت پریشان ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، مضطرب ہے حر۔ کسی سپاہی نے کہا حر آج کی رات کتنی گرم ہے، میں نے 3 مرتبہ اپنے گھوڑوں کو سیراب کرنے کی کوشش کی مگر گھوڑا سیراب نہ ہو سکا۔ حر اپنے کلیجے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے ہائے اگر جانور اتنے پیاسے تو حسین کے معصوم بچے کتنے پیاسے ہوں گے۔ ارے میں مجرم ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں نے حسین کو روکا تھا۔ حر کا بیٹا آیا ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے پوچھتا ہے میرے لال ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا پوچھتا ہے بابا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ ایک طرف جنت کے باغات ہوں اور دوسری طرف دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں، تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ سمجھدار باپ کا سمجھدار بیٹا تھا، ایک مرتبہ چونک کے اٹھ کے کہتا ہے بابا اگر روزے محشر جناب زہرا نے غریبہ پر ہاتھ ڈالا اجرکم اللہ، میرے لال میرے ہاتھوں کو مکفر کر دے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ ہاتھ اگر گھٹنیوں کے بعد حسین کے خیمے کی طرف چلا اور کہتا ہے میرے لال مجھے بتاتے رہنا کہ کون آ رہا ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھے بیٹے نے تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ پوچھتا میرے لال کیا ہوا؟ کہا علی اکبر آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھے 2 مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کی، بیٹے